ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ۔ اس وقت ہم فرینکفرٹ جرمنی میں ایک ایسی خوبصورت جگہ پہ کھڑے ہیں جو کہ سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک لوگو نظر آ رہا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہ ہر مسلمان کی پہچان ہے۔ یہاں فرینکفرٹ جرمنی میں اس طرح کی دو بڑی بڑی جو عمارات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جرمنی ایک عیسائی ملک ہے، فرینکفرٹ میں عیسائی زیادہ بستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احمدیہ جماعت کو یہ کیا کہتے ہیں وہ استطاعت عطا کی ہے کہ انہوں نے اس شہر کے اندر اپنی بلڈنگز کے اوپر بڑے بڑے جو اس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے وہ لگوایا ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے، وہاں پہ جو کلمہ ہے وہ احمدیوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج عید قربان یا بڑی عید جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اس کا دن ہے، اور ٹریفک سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں دونوں طرف اس طرف پہ مین ہماری عید پڑی جائے گی اور اس سائڈ پہ جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ اور خلافت کی برکات سے یہاں بہت ہی منظم طریقے کے ساتھ جو عید پڑھی جاتی ہے، ہزاروں لوگ پہنچتے ہیں۔ خواتین کا انتظام بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے، آدمیوں کا انتظام اس طرف فرنٹ سائڈ سے ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں احمدیوں کی قربانی چھین لی گئی ہے بائی طاقت، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانوروں کی قربانی قبول کرے یا نہ کرے، احمدیوں کے جو جذبات ہیں، جو آنسو ہیں، ان کی قربانی ضرور قبول ہو۔ عید سے قبل کے مناظر ہیں، جو لوگ باہر دھوپ میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ باہر بیٹھ گئے ہیں، باقی اگر بارش کا خطرہ بھی ہو تو ان کا اندر سارا بڑا حال انتظام کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ بھی دیکھیں ایک عید کا حصہ ہے کہ جو دوست آ رہے ہیں وہ غریب لوگوں یا مصیبت کے ہوئے مارے لوگوں، دنیا میں جہاں بھی کمیونٹی فرسٹ میں رسیدیں کٹوا رہے ہیں، پھر اسی طرح وہ دوسری جو مد ہوتی ہے عید کے لیے کوئی باقی یا کوئی دوسرے جنہوں نے جس مد میں بھی کٹوانا ہے۔ جو حقیقت ان کے ہاتھ کی تکمیل اور آگے نہیں بڑھ گئے کہ وقتی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کا سلوک کر بیٹھے ہیں۔ کیا ہم نے جو عہد بیعت کیا ہے، کیا واقعی ہم اسے نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا صرف زبانی دعوت تک محدود ہو کر احمدیت کا نام لے رہے ہیں؟ کیا ہم نیکی کے عالم عالم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کو قربانیاں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی توقع ایک سچے مومن سے کی جاتی ہے؟ یا ہم دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل اور سستی سے کام لے رہے ہیں، اور اپنے نفس کو تسکین دے کر رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں؟ آج کے دن ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہمارا دل گواہی دے کہ ہم تقویٰ اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو بلا شبہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو اس عظیم دن کی روح کو پا چکے ہیں اور عید الاضحیٰ کو منانے کے حقیقی حقدار ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو یہ دن ہمیں ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد کرانے کے لیے آیا ہے، اور اس بات کے لیے آیا ہے کہ ہم عزم نو عہد کریں کہ ہم بھی اپنے دل کی سب سے محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی کی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے، اپنا محاسبہ کرنے اور ایسے نیک اعمال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو حقیقی تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کا ذریعہ بنے، اور ہمیں اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ سچی اور حقیقی قربانیاں پیش کریں۔ دوسرا افغانستان کے حالات کے بارے میں کرنے کی ضروری بات رہتے ہیں، اور جو حالات ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، آپ کو معلومات ملتی رہتی ہیں۔ عید کے دنوں میں خاص طور سے سختی کرنے کی ہے کہ فیملی نہ عید پڑھ سکتے ہیں اور نہ قربانی پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہاں عید پڑھنے کی بھی آزادی ہے اور قربانی چاہے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اتنی مشکلات میں ہمارے بھائی ہیں جو رہے ہیں پاکستان میں، تو ان کو کبھی اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں چاہیے۔ جب بھی نماز پڑھیں تو کم از کم ایک سجدہ ان کے لیے وقت ہے، اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ہم بالکل احسان کر دیں، اور یہ ظلم کی روز چلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک دے، اور یہ جو دعا ہے اللہ محمد مدد ہے ورثہ مسیح کا اللہ تعالیٰ اس کو جلد قبول فرمائے۔ باقی بھی جو دعائیں وہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کے مدد فرمائے، اور اللہ یہی آئندہ بھی آئندہ آنے والی چیزیں بھی ہمارے لیے ہمارے کریں، تو آئیں اور اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے۔ اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے۔ دریاؤ بحروں کو ہو بیابا کو پھاند کر، دریاؤ بحروں کو ہو بیابا کو پھاند کر، گر پڑ کے تیرے در پہ ہے مستانے آ گئے، گر پڑ کے تیرے در پہ ہے مستانے آ گئے۔ اے شمع اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے۔ اہل زمین نے چاہا پہنچنے نہ پائے یہ، اہل زمین نے چاہا پہنچنے نہ پائے یہ، افلاک سے ملک انہیں پہنچانے آ گئے، افلاک سے ملک انہیں پہنچانے آ گئے۔ اے شمع اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے۔ اڑ کر ہے کوئی پہنچا تو گھٹنوں کے بل کوئی، اڑ کر ہے کوئی پہنچا تو گھٹنوں کے بل کوئی، چاروں طرف سے کیسے خدا جانے آ گئے، چاروں طرف سے کیسے خدا جانے آ گئے۔ اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے۔ عرض صہیب سے کوئی عرض بلال سے،
सुहेब से कोई अर्ज़े बिलाल से, देखो तो रंगा रंग के परवाने आ गए, देखो तो रंगा रंग के परवाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। आंखें हैं अश्क बार तो लब पर दुरूद है, आंखें हैं अश्क बार तो लब पर दुरूद है। उशाक तेरे लेके ये नजराने आ गए, उशाक तेरे लेके ये नजराने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। बांधे रहेंगे खिदमत इस्लाम पर कमर, बांधे रहेंगे खिदमत इस्लाम पर कमर। तेरे हुजूर अहद ये दोहराने आ गए, तेरे हुजूर अहद ये दोहराने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट में आज ईद उल अज़हा जो है बहुत ही हाज़िरी के साथ कामयाब तरीके से वो अपने अंजाम को पहुँची। कलमा तैयबा के साया तले अहमदी दुनिया भर में महफूज है। आप जानते हैं कि मुसलमान की अकाई, मुसलमान की पहचान कलमा तैयबा है। अगर कोई इस कलमे से हट के किसी दूसरे मुसलमान को गैर मुस्लिम कहता है, काफिर कहता है, अल्लाह और अल्लाह के नबी ने उसको इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान के अंदर हमारे अहमदी भाई इस साल कुर्बानी से महरूम कर दिए गए हैं, नमाज ईद से महरूम कर दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में कौन सी कुर्बानी मंजूर है ये खुदा जानता है। दिलों से जो जज्बात हैं उससे मगलूब हो के जो आंसू अहमदी पूरी दुनिया में बहाएंगे, इन ज़ालिमों के इस इक़दाम की वजह से खुदा ताला को वो ज़्यादा मकबूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जब हज के इरादे से निकले तो वहाँ कुफार मक्का ने उनके साथ जो सलूक किया, और फिर आप सब जानते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहतरमा ने उनको कुर्बानी का कहा तो किस तरह मुसलमान फिर कुर्बानियाँ करने के लिए भागे। फिर आपके सामने वादी ताइफ में जो मुहासरा था 3 साल, वो भी आपको याद। अहमदियों के साथ पाकिस्तान में जो सलूक रवा रखा जा रहा है, वो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो शरीफ हैं और जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उसवा को जानते हैं, उनकी खिदमत में ये दरख्वास्त है कि अपने भाइयों को, इन लोगों को समझाएं कि ये दूसरे कमज़ोर मुस्लिम जो मुहिब वतन जमात अहमदिया है पाकिस्तान बनाने में जिनका बुनियादी किरदार रहा, जिन्होंने इसकी हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको क्यों इस तरह तंग कर रहे हैं। वो उनकी कुर्बानियाँ रोक के, उनकी नमाजें रोक के क्या हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में तो अहमदी चाह रहे हैं 200 से ज़्यादा ममालिक, सिर्फ एक बदबख्त मुल्क ऐसा है यहाँ ये काम हो रहे हैं। हमारी यहाँ की ईद के मनाज़र अभी आपको दिखाएंगे, बहुत ही मज़ेदार, लेकिन अहमदियों के दिलों में ये जो दुख है वो अल्लाह ताला के पास ज़रूर मंजूर होगा, और इंशाअल्लाह जल्द जो अहमदी हैं वो दुनिया भर में इसी तरह खुशियाँ मनाएंगे जिस तरह हम पहले पाकिस्तान में मनाया करते थे।